ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ سیشن بلانے میں صدر مملکت کے اعتراض پر نگراں وزیر اعظم نے صدر کو دوبارہ ایڈوائس جو ہے وہ ارسال کر دی ہے اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اجلاس طلب کرنے کا انہوں نے جو ہے وہ اختیار بھی دے دیا ہے۔ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی کی گئی ہیں اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو بھجوائی گئی سفارش میں آئین کے تحت اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز دی ہے اور کہا ہے کہ آئین کے تحت انتخابات کے 21 دن کے اندر اجلاس طلب کرنا آئینی ڈیڈ لائن ہے۔ صدر آئین میں درج ڈیڈ لائن کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی اجلاس کا نوٹیفیکیشن بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب جو ہے وہ جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری دی تھی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے صدر پاکستان عارف علوی کو پیغام بھجوایا ہے کہ مجھے کسی بھی صورت میں صدارتی اختیار کے تحت خود کو ملنے والی سزاؤں کی معافی نہیں چاہیے۔ پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری نے کہا کہ صدر کے پاس آئینی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عدالت کی طرف سے سنائی گئی سزا معاف کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف حلقوں بشمول سوشل میڈیا سے ایسے مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ صدر عارف علوی کو عمران خان کی سزائیں معاف کر دینا چاہیے۔ ایسے مطالبات کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے صدر کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ سزائیں معاف نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے بانی چیئرمین ایسی کوئی معافی قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صدر کے پاس کسی بھی سزا یافتہ مجرم کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔ آئین کے آرٹیکل 45 اسی موضوع کے بارے میں ہے۔ گزشتہ سال اگست میں اسلام آباد کی زیر عدالت کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تھی، لیکن بعد میں جو ہے وہ یہ جب انہوں نے اس کی اپیل کی تھی تو اپیل کے اندر فی الحال وہ سزا جو ہے معطل ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد دیگر اور مقدمات میں ایک ہی ہفتے میں 3 مختلف اور ان کو سزائیں جو ہیں وہ سنا دی گئی تھیں۔ تو اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں ذرا لڑائی مار کٹائی کی طرف جو چل رہی ہے، اور یہ ہے انٹرا پارٹی لڑائیاں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انٹرا پارٹی الیکشن، یہ انٹرا پارٹی لڑائیاں ہیں۔ اب پتہ نہیں انٹرا پارٹی کہنا بھی چاہیے کہ نہیں، لیکن میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، یہ شروع سے ذرا سرا پکڑنا پڑے گا آپ کو۔ شیر افضل مروت صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں ان سے عادل راجہ جو یوٹیوبر ہیں ان کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ اب عادل راجہ آپ جانتے ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، اور باہر سے بیٹھ کے وہی شہباز گل وغیرہ اور یہ لوگ جس طرح سارے ویلاگز باہر سے بیٹھ کے کرتے ہیں، تو عادل راجہ سے متعلق جو ہے وہ سوال کیا گیا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا کہ ویلاگ کیا ہے ان 2 بگوڑوں نے، عادل راجہ اور حیدر مہدی، ان دونوں کے بارے میں انہوں نے اکٹھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ویلاگ کیا ہے ان 2 بگوڑوں نے، پاک فوج کے بگوڑے ہیں، اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی ریاست اور پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے آ رہے ہیں۔ 9 مئی کے بعد عادل راجہ نے لائیو ٹرانسمیشن کی تھی اور تحریک انصاف کے ورکر کو یہ گمان دینے جا رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمدرد ہے، اور جو گزشتہ روز انہوں نے ویلاگ کیا ہے اور جو زبان استعمال کی ہے وہ ان کی تربیت کی عکاسی کرتی ہے۔ میں نے پاک فوج زندہ باد اور شہدائے پاک فوج زندہ باد کے نعرے کنونشن میں لگائے تھے۔ خان صاحب پاک فوج سے انتہائی محبت کرتے ہیں، ہماری پاک فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ جو کپتان، میجر، کرنل، جنرل بارڈر پر قوم کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ان کی بیوائیں، یتیم بچے قوم کی محبت کے حقدار ہیں۔ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف محب وطن جماعت ہے۔ 9 مئی کے بعد ہم پر مختلف پارٹیوں نے ریاست سے بغاوت کرنے اور ریاست مخالف پارٹی جیسے الزامات لگائے۔ عادل راجہ اور مہدی یہ دونوں فوج سے برخاست شدہ ہیں، کورٹ مارشل ہو چکا ہے۔ عادل راجہ ایک بدنام زمانہ قبضہ مافیا تھا DHA میں، اور یوٹیوب چینل چلانے سے پہلے اوبر میں ٹیکسی چلایا کرتا تھا۔ ان کا روزگار اسی سے تھا کہ تحریک انصاف کے نوجوانوں کو ورغلائے اور اسی سے یوٹیوب چینل چلا کر روزگار کمائے۔ میں تحریک انصاف کے تمام نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں رانگ نمبر ہیں اور ہماری پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہماری پارٹی کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے چینل دیکھتے ہیں جس سے یہ روزگار کماتے ہیں، آپ کی سپورٹ اور ان کی فالوئنگ کی وجہ سے بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ رانگ نمبر ہیں، خدا واسطے ان لوگوں کو ریجیکٹ کریں۔ میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بدنما چہرے قوم کے سامنے لائیں تاکہ تحریک انصاف کے ورکرز اور فالوورز ان کو رد کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بیسکلی جواب آیا مطلب شیر افضل مروت صاحب کا۔ اس پہ عادل راجہ صاحب نے پھر ایک جوابی ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی شیر افضل مروت مجھ سے انگلینڈ آ کر ملنے کے لیے مرے جا رہے تھے، مگر میں عمران خان کی پہنچائی گئی ہدایت پر اس سے نہیں ملا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عمران خان نے ہدایت دی عادل راجہ کو کہ آپ نے شیر افضل مروت سے نہیں ملنا۔ عمران خان کے قریبی رشتہ دار ڈاکٹر عثمان خان گواہ ہیں۔ اب یہ گواہ بھی بیچ میں لے کر آ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کہا تھا۔ شیر افضل مروت کو ISI بذریعہ بریگیڈیئر فیصل مروت عمران خان کے متبادل لیڈر کھڑا کرنا چاہتی ہے تاکہ عمران خان کا خاتمہ کیا جا سکے۔
شیر افضل مروت کو کھلی چھٹی بھی اسی لیے ملی ہوئی ہے. شیر افضل مروت کے بارے میں امریکی اور یو کے کی کمیونٹی اچھی طرح سے جانتی ہے, جہاں سے یہ عمران خان کے نام پر ڈالر بٹورتا رہا ہے. آپ کو کئی دفعہ اشاروں میں سمجھایا مگر آپ کو سمجھ نہیں آئی. اپنے یار بریگیڈیئر فیصل مروت کی حقیقت کھلنے پر اب باولا ہو گیا ہے شیر افضل. اگر میں غدار ہوں جو شیر افضل مروت مجھے, اب میں آگے نہیں بولنا چاہتا, وہ عجیب سا لینگویج ہے, تو ایسی غداری میں ہر بار کروں گا. ISI میڈیا ڈویژن اور انٹرنل ونگ کی شیر افضل مروت کو مکمل حمایت حاصل ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا, کیا ایک اور ٹویٹ کیا انہوں نے, کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر افضل مروت کو اتنی جلدی میرے خلاف اور جرنیلوں کی حمایت میں کیوں سیدھا کر لیا گیا ہے؟ حالانکہ یہ تو وہ اپنے تئیں عمران خان کا متبادل تیار کر رہے تھے. کینٹ اور DHA کے بائیکاٹ کے اعلان نے کمپنی کی ادھیڑ کر رکھ دی ہے. یہ ٹٹو جو مرضی کہتا رہے, آپ نے بائیکاٹ بس نہیں کرنا. عمران خان بھی شیر افضل مروت کی حقیقت جانتے ہیں مگر کمپنی کے سرکس کے شیئر کو کمپنی ہی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ خان کو سیاست نہیں آتی؟ سو بیسکلی ہو یہ رہا ہے. اب ذرا آپ نے ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کہانی پہنچ کدھر گئی ہے. کہانی ادھر پہنچ گئی ہے کہ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ عادل راجہ اور یہ جو مہدی صاحب ہیں یہ رانگ نمبر ہیں. یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ جناب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ایکچولی ایجنٹ ہیں. اچھا, اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ شعیب شاہین صاحب جنہوں نے ابھی ایکچولی الیکشن لڑا تھا, ان کے بارے میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا ایکچولی جاسوس ہیں. یہ ان کی لڑائی شعیب شاہین صاحب کے ساتھ بھی ہو چکی ہے, شیر افضل مروت صاحب کی. اچھا, پھر اس کے علاوہ ابھی کچھ دن پہلے, یہ 2-3 دن پہلے جو ہے وہ حافظ فرد صاحب جو ہیں, حافظ فرد عباس, ان کی تو میں ہو گئی شہباز گل کے ساتھ. انہوں نے شہباز گل کے اوپر الزام لگایا کہ جناب آپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سازش کر رہے ہیں. شہباز گل نے الزامات لگائے حافظ فرد عباس کے اوپر کہ جناب یہ کیسے ہو گیا کہ یہاں پہ جو ہے باقی سب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ جو ہیں وہ اسمبلی ہال کے اندر بھی پہنچ گئے. ٹھیک ہے, یہ کس طرح ہو گیا؟ تو سارے ایک دوسرے کی لت کھینچی جا رہے ہیں, سارے ایک دوسرے کے اوپر. اچھا, اس سے پہلے اناؤنس ہوا کہ جناب بیرسٹر گوہر جو ہے وہ چیئرمین نہیں ہوں گے, علی ظفر صاحب ہوں گے. شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے موقع غنیمت جانا اور بیرسٹر گوہر کو جو ہے اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا جی نااہلی ہے ان کو کام کرنا نہیں آتا تھا, یہ دفتر صحیح طرح نہیں چلا سکتے تھے, تو اس لیے جو ہے ہم نے علی ظفر کا پلان کیا. ہوا گیا کہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ٹک کر کے علی ظفر صاحب کا نام جو ہے وہ دوبارہ سے کٹ گیا اور بیرسٹر گوہر کی واپس انٹری ہو گئی اور شیر افضل مروت صاحب چلے گئے ان کے بوسے لینے کے لیے اور جفیاں ڈالنے کے لیے. اوہ سوری ایتے کم پٹھا ہو گیا. تو عجیب گھڑمس مچا ہوا ہے وہاں. یہاں انٹرا پارٹی الیکشن ہونے لگے 3 مارچ کو. انٹرا پارٹی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی. انٹرا پارٹی لڑائیاں ختم ہو تو کچھ پتہ لگے. تو یہ ہوتا ہے بیسکلی جب عمران خان جب باہر نہ ہوں اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آپ پارٹیاں پکڑا دیں. اب مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا, یہ سارے ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ عمران خان کا نام بیچ کے, تحریک انصاف کا نام بیچ کے جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں. حقیقت میں آپ کو ویسے سچی بات بتاؤں, عمران خان کا نام بیچ کے یہاں پہ بڑے لوگوں نے پچھلے 4-5 سال کے اندر بڑی جائیدادیں بنائی ہیں. یقین کریں, ان کی تعریفوں کے پل باندھ کے, تحریک انصاف کے فالوورز کی سبسکرپشن لے کے تعریفوں پہ تعریفیں. مطلب اتنے وہ سگے اپنے رشتہ داروں کی تعریفیں نہیں کرتے جتنی وہ عمران خان کی کرتے ہیں. آپ یقین کریں, ان میں سے کئی ایسے ان کو اگر آپ بٹھائیں نا اور ان سے کہیں یار اچھا مینوں ایک گل دس, تیرے اے جڑا تیرے مامے دا پتر ہے وہ کہڑے بھیڑ ہے, وہ ان کے بارے میں پوری لسٹ نکال لے گا. لیکن جب آپ اسے کہیں گے نا چل ہوں عمران خان کا نام ہے, نہیں عمران خان سے کوئی پیڑ ہے ہی نہیں, کوئی غلطی ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہ ساری ٹریفک چاہیے. یہ تو حقیقت ہے. میں آپ یقین کیجیے. اور یہ وہی بیسکلی لونڈے لپاڑوں کی پوری جو فوج ہے, یہ لونڈے لپاڑوں کی فوج, اس میں سے 95% جو ہے نا صرف اس وجہ سے حمایت کرتے ہیں یا عمران خان کی تعریفیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ریونیو بہت اچھا ملے گا, یہاں سے بہت اچھا ریونیو ملے گا, ہمیں ڈالر بھی آئیں گے, لوگ ویوز بھی دیکھیں گے, سبسکرپشن بھی ہماری بڑھے گی. ساڈے چینل کی طرح تو نہیں ہے نا کہ سانو جڑا بھڑا لگتا سی بول دینے ہیں, چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو, کسی نے بھی نہیں چھڑ دے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر ساری جماعتوں کی طرف سے الزام لگتا ہے انہوں کا بندہ ہے. نون لیگ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کا سپورٹر ہوں, تحریک انصاف والے اس بات کا الزام لگاتے ہیں کہ نون لیگ کا سپورٹر ہے. ساڑھے چینل تو ہی ہوتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں شاید ہی پاکستان کے اندر آپ کو کوئی ایسا چینل ملے گا جہاں پہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوتا ہے. ہمارے سامنے شہباز شریف صاحب بیٹھے, مریم نواز صاحبہ بیٹھے, عمران خان بیٹھے, کوئی بیٹھے, انٹرویو کی ٹون, انٹرویو کا جو طریقہ کار ہے وہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہی ہوگا. سب کو اسی طرح گرل کیا جائے گا, سخت سوال رکھے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ باؤنسر نہ ماریں اور فل ٹاس کرائیں, چل بیٹا مار شاباش چھکا, ایسا نہیں ہوگا.
ایسا نہیں ہوگا. سوال وہ کیے جائیں جو آپ کے ذہن میں. خیر یہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی, لیکن جناب یہ پھڈے ہو رہے. اب یہ جو ابھی جو مہدی صاحب جن کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا, ان کے چینل کے اوپر ابھی 4 دن پہلے جو ہے وہ سلمان احمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہی سلمان احمد جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, یہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, امریکہ کے اندر جنہوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گڈی پکڑی ہوئی ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ یو ایکچولی نیڈ ٹو کلیئر دس تھنگ آؤٹ. آپ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب ویسے مطلب جو اتنے بیانات آتے ہیں ان کے اندر سے, جیل سے اتنے بیانات آتے ہیں, تو بھائی ایک دفعہ ان سے پالیسی سٹیٹمنٹ بھی لے لیں. یہی بیرسٹر گوہر جن کو آپ چیئرمین نامزد کر رہے ہیں, یہ جا کے پورا کیس ان کے سامنے رکھ دیں, ان سے کہیں جی آپ پلیز اپنا بیان دیں. ویسے آپ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پورے ان کے بیانات نکلوا لیتے ہیں, انٹرویو نکلوا لیتے ہیں. بھی کٹا لو کہ بھائی یہ ذرا باہر والے جڑے بیٹھے نے ان کا فیصلہ تو کریں کہ کون طریقے سے, تاکہ کلیئر ہو. اور شیر افضل مرود بیچارہ پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہو تہاڈی مہربانی انہاں نوں ویکھنا چھڈ دیو, تہاڈی مہربانی انہاں نوں انسبسکرائب کرو جا کے. تو انسٹیڈ آف ڈوئنگ دیٹ ان سے ایک آفیشیل پوزیشن لے لیں, تاکہ بیچارے پی ٹی آئی کے فالوورز, مجھے سب سے زیادہ جو ایکچولی ہمدردی ہوتی ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ان فالوورز کے ساتھ ہوتی ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی ہے, وہ کول جاندے نے, وہ کہنا نہیں او پیڑا ہے. وہ جو ادھر والے ہوتے ہیں وہ خود حیران ہوتے ہیں بھائی ہم جائیں کس طرف, کس کی بات سنیں. اور یہی عادل راجہ, یہی حیدر مہدی صاحب جو ہیں, ان کا جب وہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ دھر عمران خان تو پی ٹی آئی. اب جا کے جناب پتہ لگا کہ نہیں جناب ان دونوں کو تو بلیک لسٹ کرنا. خیر ایک کہانی یہ تھی. اس کے بعد بیرسٹر سیف صاحب نے بھی جو ہے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, انہوں نے بھی ایکچولی ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا. انہوں نے کہا عادل راجہ نامی ایک ویلاگر کی جانب سے پاک فوج کے چند افسران کے نام لیے گئے, اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو تحریک انصاف کے اندر داخل کروایا ہے, اور تحریک انصاف میں کوئی گروپ بنا رہے ہیں یا تحریک انصاف میں کوئی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے مختلف قسم کے الزامات فوجی افسران پر بھی لگائے اور پی ٹی آئی پر بھی لگائے, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے یا جو موجودہ لوگ جو معاملات کو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں بلکہ فوجی اداروں سے وابستہ لوگ ہیں, اور ان کی ہمدردیاں کسی اور سائٹ پر ہیں. عادل راجہ فوج سے بھاگا ہوا اور پاکستان سے باہر بیٹھ کر بے بنیاد الزامات فوج پر لگا رہا ہے. ویسے یہ تو حقیقت ہے, میں آئی ہیو ٹو سے دس. عادل راجہ نے پچھلے دنوں میرے اگینسٹ بھی ٹویٹ کی تھی, بھائی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تیرے یہ بڑے ویکھے ایسی میں نے بہت دیکھے ہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ایسی جھوٹی خبریں جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, لوگوں پہ ایسے الزام لگاتے تھے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. تو اسی لیے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کا بھی نا اب وہ کافی ہونے کا بس بہت ہو گیا. بھائی تو ہمارے اپنے بندوں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہا, سب کے اوپر ہی جو ہے وہ بمباری ہوتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل کا جو مخصوص نشستوں کے اوپر دعویٰ ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا سمجھ لیجئے, اس سلسلے میں جو ہے وہ سماعت آج ہوگی. امپورٹنٹ سماعت بتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے آج ہو جائے. تو ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن 10 کیسز سے متعلق سماعت کرے گا. الیکشن کمیشن صاحبزادہ حامد رضا ایم پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی درخواستوں پر سماعت کرے گا. الیکشن کمیشن محمود خان, مولوی اقبال حیدر, کنزل سعادت, تمکین اختر کی درخواستوں پر سماعت کرے گا, جبکہ احمد رضا, ملک عبداللہ کی درخواستوں پر بھی آج سماعت کرے گا. انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جماعت کو مخصوص نشستیں دینے کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ میں علی امین گنڈا پور کی مقدمات کی تفصیل جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوئی. دوران سماعت ان کے وکیل نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور نامزد وزیر اعلیٰ ہیں, پرانے کیسز میں علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنے کا خدشہ ہے. پنجاب پولیس یہاں گھوم رہی ہے, ان کو گرفتاری کا خدشہ ہے. جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے کہ پنجاب پولیس یہاں آ کر کیسے درخواست گزار کو گرفتار کر سکتی ہے. عدالت نے 19 مارچ تک علی امین کی ضمانت منظور کرتے ہوئے حکم دیا کہ کسی مقدمے میں علی امین گنڈا پور کو گرفتار نہ کیا جائے. عدالت نے مقدمات کی تفصیل بھی طلب کر لی. اچھا جی, اب آ جائیں لڑائی نمبر 2. لڑائی نمبر 2 کے اوپر آ جائیں. وہ ہوئی ہے جناب فیصل واڈا صاحب اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کے درمیان. ہوا یہ کہ وہ جو ایک ویڈیو تھی عظمیٰ کاردار اور مریم نواز والی, جس کے اندر مریم نواز صاحبہ نے جو ہے ان کا ہاتھ جھٹکا تھا جب ان کو گلے لگا رہی تھی, تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اس ویڈیو کے اوپر جو ہے فیصل واڈا صاحب نے ایکچولی تبصرہ کیا. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی اس عبرتناک سیاسی حالت کے بعد بجائے اللہ کا ڈر ہو, بزدار 2 کی آکڑ اور حقارت تو ایسی ہے جیسے پاکستان میں ڈالر 200 روپے کا, پٹرول 150 کا, روٹی 10 روپے کی, چائے 5 روپے کی ہو. یہ بزدار 2 صرف 98 ووٹوں سے جیتی ہیں, اور اگر اس کے بھی قانون اور آئین کے ٹھیکیداروں نے ڈبے کھول دیے تو پھر پنجاب اسمبلی میں نہیں رائے ونڈ کے محل میں ہی ایسی حرکت ہو سکتی ہے. یہ ہے عوام کو اف یو لو می آئی لو یو ٹو کہنے والوں کا اصل چہرہ. اللہ تعالیٰ اس ملک اور پنجاب کی عوام پر
رحم کرے. تو بیسکلی انہوں نے مریم نواز کو بزدار 2 کا جو ہے وہ لقب دیا. اس کے اوپر عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پھر ایک جوابی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا فیصل واڈا کو اپنی دماغی حالت کا معائنہ کرانا چاہیے. خود 98 ووٹ تک لینے کا اہل نہیں, خود کونسلر نہیں بن سکتا, اسے دوسروں پر تنقید کا کوئی حق نہیں ہے. بے تکی بیان بازی کر کے میڈیا میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان جیسے لوگ ماضی بن چکے ہیں, ڈپریشن میں بہکی باتیں کر رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب نے اس کے بعد عظمیٰ بخاری صاحبہ کا ایک پرانا کلپ لگایا اور لگا کر اسے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا میں بزدار کی 2 کی خدمت گزار اور ذاتی کنیز کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہوں. اگر کسی قابل انسان نے بزدار 2 سے متعلق سیاسی سوال اٹھایا تو اس کا جواب ضرور دوں گا. البتہ آپ کنیز کی اپنی زبان ساری باتیں سن لیں. وہ درست کہہ رہی ہیں اس ویڈیو بیان کے تحت کہ ابھی تو نون لیگ کی چیخیں نکلنا شروع ہوئی ہیں, ابھی تو اور بھی نکلیں گی. 1.5 سال کی بات ہے, حدیبیہ اور اتفاق فاؤنڈری کا کیس بھی کھلنا ہے. را سے لے کر ہر غلیظ الزام نون لیگ کی قیادت کے بارے میں کنیز خود کہہ رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا. ان کی پرانی ویڈیو ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی, غالباً جب وہ پیپلز پارٹی کی تھی, یہ تب کی ویڈیو ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ نومنتخب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب تیسری مرتبہ جناب انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. گورنر ہاؤس کے اندر یہ تقریب ہوئی. گورنر کامران خان ٹسوری نے مراد علی شاہ سے وزیر اعلیٰ سندھ کا حلف جو ہے وہ لے لیا ہے. اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جو ہے وہ ایک رابطہ کمیٹی کے اجلاس, ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی ایک گفتگو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے 12 گھنٹے کے اندر وائرل ہو گئی. اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ہماری ضرورت نہیں ہے, حکومت بنانے کے لیے ان کے نمبر پورے ہیں. گزشتہ ہفتے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی, جب ہم وہاں پر گئے تو ایسا لگا کہ ان کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. ان کا کوئی موڈ نہیں تھا میٹنگ کرنے کا. 40 سے 45 منٹ کی میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا کہ ابھی دوبارہ ہمیں پیپلز پارٹی والوں سے ملنا ہے. ہم نے پوچھا کہ آپ کا کیا طے ہوا ہے پیپلز پارٹی سے. انہوں نے کہا کہ سب چیزیں کانفیڈینشیل ہیں, ہماری لکھ کر بات ہوئی ہے ان سے. 2 چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانفیڈینشیل ہونے کے باوجود. ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یعنی کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے, سب کا 60% ہوگا, 50% ہوگا. مسلم لیگ نون کے مطابق پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا 100% مینڈیٹ جعلی ہے. اور دوسرا یہ بتایا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہمارے اور مسلم لیگ نون کے نمبر پورے ہیں, ایم کیو ایم کو باہر نکالو, ہمیں حکومت میں ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کل کوئی اگر ہماری بات نہیں سنتا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت بنانے والی جماعتوں کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ بیسکلی اس گفتگو, اور بعد میں ایکچولی مصطفیٰ کمال صاحب نے اعتراف کیا, ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی یہ انہی کی آڈیو ہے اور جو کچھ بھی گفتگو کی ہے وہ انہوں نے ہی کی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ریالٹی چیک ہے اور یہ کھلے عام یہ بات جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, بلکہ اس کے ذریعے ہمیں پہلے سے شک تھا کہ ہماری صفوں کے اندر جو ہے ایم کیو ایم لندن کا کوئی ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے. اس کے باہر آنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے ٹریس کر لیا کہ بندہ کیڑا ہے. لیکن جو کچھ یہ کہہ گئے ہیں کہ جی ان کو نون لیگ نے کہا ہے, یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جناب آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ 100% جعلی ہے, ساڈا کو 50-60 ہوئے گا, باقی لوگوں کا جو ہے وہ 50 سے 60% کی ہیرا پھیری ہوئی بھی ہے, لیکن آپ کی تو 100% ہیرا پھیری. اور